حالات کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک جگہ کہ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، جو آپ کے دل میں خیالات آتے ہیں ان کو بھی اللہ جانتے ہیں، اور جو آپ بات کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، اس کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ وہ ذرا یاد کریے نا، وہ جو ایک صحابی نوجوان نے اللہ کے رسول کو شکایت اپنے والد کی لگائی تھی، ہاں جی، جو شاعر تھے اور شعر پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، تو پھر اللہ نے فرشتہ کو بھیجا جا کے اپنے ہمارے محبوب کو کہیے کہ ان کے بیٹھنے سے پہلے ان سے جو اشعار انہوں نے راستے میں پڑھے ہیں وہ سنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو خیالات کو بھی جانتے ہیں کہ جو خیال آنے۔ ان تکونوا صالحین ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح ہو، اچھے کام کرنے والے ہو، پارسا ہو، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، پس تحقیق اللہ جو ہے نا جی، رجوع کرنے والوں کو بخشتا ہے، بخشنے والا ہے۔ رجوع کس کو کہتے ہیں؟ رجوع کس کو کہتے ہیں؟ اب رجوع یہ ہے کہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، تو پھر آپ فوراً اللہ کی طرف رابطہ کیجئے، اللہ سے رجوع کیجئے کہ یا اللہ تو غفور رحیم ہے، میں انسان ہوں، خطا کا پتلا ہوں، تو اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دے، آئندہ میں یہ غلطی نہیں ہوگی، جو بھی مجھ سے ہوا اظہار ندامت بھی ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا بھی عہد ہو، اور اگر آنسو بھی نکل آئیں تو اللہ پھر بہت جلدی معاف کر، بہت جلدی معاف کر۔ تو اللہ کہتا ہے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے، یعنی ان کو بخشتا ہے یا بخشنے والا ہے، دونوں چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ رجوع کرنے والوں کے لیے اللہ کے رسول نے ایک مثال دی، جو میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، کہ ایک صحرا میں ایک روہیلا اپنے اونٹ پر ہفتے 10 دن کا سامان، کھانے پینے کا ہر چیز رکھ کے جا رہا ہے صحرا میں۔ اب تھک گیا، اونٹ کو بھی کھڑا کیا اور کچھ کھایا پیا، اور جب بندہ کھا لے پیٹ میں کچھ چلا جائے تو نیند بھی آ جاتی ہے، وہیں سو گیا۔ جب اٹھا تو نہ اونٹ، نہ خوراک، نہ پانی۔ اب پاگلوں کی طرف بھاگ رہا ہے، صحرا میں کہاں ملے گا اونٹ اس کو، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، آخر گر جاتا ہے، بالکل تھک کے گر جاتا ہے کہ اب تو موت سے نہیں بچ سکتے، موت آئے گی۔ اس اثناء میں اس کی پھر آنکھ لگ جاتی ہے۔ اب دوبارہ جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے سامنے اونٹ ہے، سامان بھی ویسے ہی ہے، پانی بھی، خوراک بھی۔ کہتا ہے واہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا اللہ، یعنی اس کے منہ سے الٹ خوشی میں ایسے الفاظ نکلتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ کو بھی اتنی خوشی ہوتی ہے اپنے بندے سے جب وہ رجوع کرتے ہیں اپنے رب سے۔ وَآتِ وَالْقُرْبَى حَقَّهُ، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور حقداروں کو ان کا حق دیجیے۔ آپ کے بہن بھائی بھی آپ کے حقدار ہیں، آپ کی بیگم بھی حقدار ہے، آپ کے ماں باپ بھی حقدار ہیں، آپ کے عزیز و اقربا جتنے ہیں وہ حقدار ہیں۔ والمسکین، اور مسکین کو بھی دیجیے، جو بیچارہ، مطلب مسکین سے مراد یہ ہے کہ جس کا کوئی روزگار نہیں، کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے اور وہ عاجز ہے، اس کو آپ، چاہے وہ وائٹ کالر بھی کیوں نہیں ہے، اچھے کپڑے پہننے والا بھی نہیں ہے، اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ اس کی مدد کیجیے۔ وابن السبیل، اور مسافر کو دیجیے، چاہے وہ کہتے ہیں کہ گھوڑے پہ بھی سوار ہو اور بہت بہترین کپڑے اس نے پہنے ہوں، لیکن وہ بتائے کہ میں مسافر ہوں، مجھے ضرورت ہے، تو اس کی ضرور مدد کیجیے، کیونکہ پتہ نہیں آپ کو کہ اس کے ساتھ کیا حالات ہوئے ہیں، اس کا کیا معاملہ ہوا ہے۔
ولا تبذر تبذیرا. اب یہ تبذیر کیا ہے؟ تبذیر یہ ہے کہ اندھا دھند خرچ کرنا، لٹانا مال کو. اب دیکھیں نا، فرض کرو ایک گھڑی ہے، 5-7 ہزار گھڑی سے کام چل سکتا ہے. آپ اب 7-7 8-8 لاکھ کی 10-10 لاکھ کی گھڑی باندھ رہے ہیں، یہ تبذیر میں آ جاتا ہے. ایک موبائل اگر آپ کا 50-60 ہزار میں، 70 ہزار میں، 80 ہزار، آپ جناب 4-4 لاکھ 5-5 لاکھ 6-6 لاکھ کا موبائل. ایک ڈریس ہے، ایک بندے کے ڈریس ہے، آپ روز بھی پہنے تو آپ کو 6 کپڑے چاہیے. اب 100 150 کپڑا لٹکا ہوا ہے. ایک میرے دوست تھے ہمارے، بڑے یعنی اچھی ان سے گپ شپ تھی، فلسطینی تھا بندہ، بڑا لرنڈ بندہ تھا. کہتا جی اگر 3 مہینے آپ کوئی کپڑا نہیں پہنتے نا، اس کو دے دیں کسی کو. اس کا مطلب ہے آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے جی. تو یہ تبذیر وہ ہے کہ آپ ناجائز طریقے سے اس کو لٹائیں. مطلب ایک تو ہے نا ضرورت، آپ کی ایک چیز ضرورت ہے، اوکے، اللہ اس سے کبھی نہیں روکتا. لیکن جو فضول خرچی ہے، جو تبذیر ہے، وہ یہ ہے کہ بے حساب ایسے ہی مطلب اس کو خرچ کر دینا، یا اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے. جیسے وہ سعودی عرب میں وہ طلال بن ولید تھا، اس نے ہیرے لگوائے اپنی مرسڈیز پہ، ہیرے اوپر باڈی کے اوپر. تو یہ ایک شو ہے نا، اپنے آپ کو شو کرنا کہ میرے پاس بڑا مال ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اور فضول مال کو اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں، ایک لفظ ہی میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے جو لوگ ہیں جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. اخوان الشیاطین، دیکھو اتنا تو سمجھ آتی ہے، اخوان کا مطلب بھائی، شیطان کے بھائی ہیں. ان المبذرین، یقیناً، بے شک، یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. مبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطانوں کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ناشکروں کو بھی ناپسند فرماتا ہے، اور پھر وہ بھی ناشکرے لوگ ہیں جو اس نعمت کی قدر ہی نہیں کرتے. ہر چیز اللہ کی نعمت ہے. آپ کی جیب میں پیسہ نہ ہو، آپ میں وہ کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا. آپ کی ضرورت ہے پیسہ، ایک فوٹو کاپی کرانے جاؤ تو پیسے لگتے ہیں. یہ بھی اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ وہ سب کچھ عطا کر رہا ہے، آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی. ان سے پوچھئے جن کے پاس نہیں ہوتے. آج میں وہاں گاڑی روکی میں نے مارکیٹ میں، تو ایک لڑکی تھی. بہرحال اب دیکھو آدمی کیا کہہ سکتا ہے، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، مہربانی کریں مجھے کچھ دے دیں، ایک بسکٹ ہی لے دیں. میں نے کہا بھی حقدار. بہرحال جو بھی ہے، جھوٹ بھی بول رہی ہے تو اللہ جانے گا، یہ ہمیں نہیں. میں نے تو اس کو جو بھی کر سکتا تھا میں نے مدد کی. لیکن بات یہ ہے کہ ہو بھی سکتا ہے نا، دونوں چیزیں ہیں، پاسبل ہے نا، کہ وہ پتہ نہیں کتنی دیر سے لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا اور مجھے کوئی ایک چیز دے دیں، کوئی تھوڑی سی. تو بہرحال لیکن یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. مطلب وہ اس پیسے کو کسی کی مدد کر سکتے ہیں، کوئی رفع امہ کا کام کر سکتے ہیں، کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر سکتے ہیں، کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں، کوئی ایسے لوگ، کوئی بچیوں کی شادیاں کرا سکتے ہیں، کوئی ایسے لوگ جن کو ضرورت ہو ان کی مدد کر سکتے ہیں. اور ایک جگہ سورہ بقرہ میں فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ. اب یہ کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ،
اپنے مال کو خرچ کیجئے اللہ کی محبت میں. تو پلیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ذوی القربہ اپنے عزیز و قربا میں، والیتامہ یتیموں پر، والمساکین. اب یہ مسکین تھی نا جس کو صبح سے کوئی چیز نہیں ملی کھانے کی، اور پتہ نہیں اس کے کیا سرکمسٹانسز ہیں، کیا حالات ہیں. وابن السبیل، اور مسافر اگر ہو. میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ میں ٹرین پہ ایک دفعہ گیا تھا، اور میں خانپور کے اسٹیشن پہ، کراچی سے ہم لوگ آ رہے تھے، اور اسٹیشن سے میں وضو کرنے گیا. وائف کو میں نے ویسٹ کوٹ بھی دیا، والیٹ بھی. میں نے کہا میں بس یہ سامنے سے آ جاتا ہوں. جب میں وضو کر کے آیا تو آخری ڈبہ مجھے نظر آیا، وہ ٹرین نکل گئی. تو میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا. اب مجھے مشورہ سارے دیں کہ سر آپ گاڑی سے رہ گئے. میں کہا وہ جی یہاں سے مل جائے گی ویگن، اور وہ آپ آگے جا کے پکڑ لیں. یہ اب میں کیسے بتاؤں کہ میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں. تو اس لیے وابن السبیل، اگر مسافر آپ سے کوئی مانگتا ہے تو پھر آپ اس کی مدد کیجیے، چاہے وہ گھوڑے پہ بھی کہتے ہیں سوار ہو، کتنی اچھی پوشاک بھی پہنی ہو. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان جو ہے وہ اللہ کا ناشکرا ہے. اور ایک جگہ آل عمران میں فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتہم عند کل مسجد. آپ جب بھی مسجد میں جائیں کسی بھی نماز کے لیے تو بہترین زینت بنا کے جائیے، بہترین لباس پہن کے جائیے، خوشبو لگا کے جائیے. آپ جو اللہ کا فضل ہے اس کو چھپائے نہیں. آگے جو بات ہے وہ آپ کی اس سے کنیکٹڈ ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. اسراف نہ کرو. کھانے پینے پہ اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن جس طرح اسراف وہاں بھی بڑا ہوتا ہے. میں نے دیکھا عرب میں، یعنی 2 بندے بیٹھے ہیں تو اتنی بڑی وہ جو ڈش چاولوں کی، مرغی، اندر سارا کچھ، اور وہ کیا کریں گے 1/4 بھی نہیں کھاتے اور چھوڑ دیتے. اور ڈسٹ بن کا وہ جو ہے نا جی وہ اس میں جاتی ہے اکثر اوقات. اب تو خیر انہوں نے بنا دیے ہیں کہ وہ جتنا ویسٹ ہوگا تو وہ کلیکشن کے لیے انہوں نے وہ بنا دیے ہوئے ہیں مرکز، وہاں پہ غریب لوگ آ کے وہ لے لیتے ہیں. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرَفِينَ، اللہ جو ہے نا جی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. صاف ڈائریکٹلی پروپورشنل نہیں پسند کرتا اللہ. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ وَإِمَّا تَعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اور اگر اعراض کرے تو ان سے، ابتغاء رحمة من ربک، اور اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں رہے. مطلب ہے اگر تیرے پاس کسی وقت نہیں بھی ہے جیب میں، یا ویسے تیرے پاس نہیں ہے، اللہ نے اس وقت کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن آپ اللہ سے پوری توقع پہ ہیں، پورا آپ کو امید ہے کہ میرا اللہ مجھے دوبارہ عطا کر دے گا. تو پھر کیا کہا، ترجوها فقل لهم قولا میسورا، تو پھر ان سے نرمی سے بات کر لو، جھاڑو نہیں، ان کو غصے میں نہ ڈانٹو، ان کو کہو بھائی معاف کر دو بس نہیں ہے، یہ اچھے طریقے سے نرمی سے بات کرو، نرمی سے بات کرو. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ. اب یہ کک نہیں کہنا، قق، قاف کی آواز کاف کی نکلے، کاف کی دوسرے ڈنڈے والے کی وہ آواز دوسری نکلے، قق. تو یہاں پہ یہ فرمایا کہ اور مت رکھ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے چمٹا ہوا. مطلب ہے اس کی مطلب یہ ہے کہ اتنا بخیل بھی نہ ہو جا کہ بالکل جناب سام بن کے بیٹھ جاؤ، دولت پہ کسی کو دینی نہیں، کم ہو جائے گی، اور گن گن کے رکھ رہا ہے اور جناب اس کو.
تو وہ بھی اللہ پاک کو پسند نہیں ہے. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. اور پھر اپنے ہاتھ کو ایسا بھی نہ پھیلا کہ لٹانے لگ جائے اور بعد میں پھر جو ہے نا مانگتا پھرے، اس طرح بدحال ہو جائے کہ ملومن کہتے ہیں ملامت زدہ کو، اور محصورہ کہتے ہیں تھکے ہوئے کو. یعنی جیسے تھکا ماندہ نہیں ہوتا ہے ایک بندہ دھتکارا ہوا بالکل، یعنی خالی ہاتھ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ ایک ٹھیک ہے اللہ سے توقع تو ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی تو کہا نا کہ عقل استعمال کر کے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے آپ کو اس کو استعمال کریں. اب آپ جیسے پاکستان کا حال ہے کہ اگر کماتا فرض کرو ہے 1 بلین ہے تو خرچے 20 بلین کے کیے ہوئے ہیں. جیسے ہم وہ بات کر رہے تھے، میں اور ڈاکٹر صاحب اگلے دن ڈسکس کر رہے تھے کہ اب یہ 17ویں 18ویں اسکیل کے AC DC ایسی بڑی بڑی گاڑیاں ان کو دی ہیں جناب، اور آپ دیکھیں کہ ان کو اگر چھوٹی گاڑی آپ دیں تو اس میں کیا قیامت آ جائے گی آپ کے. ہاں جی انڈیا میں ایسے ہی ہے، آپ کا اربوں روپے بچے گا آپ کے فیول پہ، آپ کی مینٹیننس پہ، آپ کی گاڑیوں پہ. کتنے بڑے گھر ہیں، دونوں چیز صرف یہی آپ کنٹرول کر رہے ہیں. یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ 9000 گاڑی ہے، پتہ نہیں اب کیلکولیشن صحیح ہے کہ نہیں، انگلینڈ میں سرکاری، اور ہماری 90,000 صرف اسلام آباد میں. اللہ اور ہمارے تو 84 کیا یہاں ہزاروں میں سائی وال میں ہی ہوں گے. تو بہرحال اب یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا. ایک اور جگہ بڑی خوبصورت آیت ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اس کنیکشن میں کہ آپ یتیم کو جو ہے نا ڈانٹے نہیں، اس پہ قہر نہ نازل کریں، مطلب اس پہ اسے دبا نہ دیں. یعنی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، اس کو ناراض نہ ہو، غصے نہ ہو. اور آگے فرمایا گیا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، جس کا چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، اضافہ کر دیتا ہے. اور وَيَقْدِرْ، اور جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، گھٹا دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے. اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تحقیق وہ ہے اپنے بندوں کا جاننے والا بھی اور دیکھنے والا بھی. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.